بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس، آج کل ایک حساس ٹاپک حلوے والا جو لڑکی نے ڈریس پہنا ہوا تھا گردش کر رہا ہے، تو میں نے چاہا کہ میں اس پہ تھوڑا سا بات کر لوں۔ ہمارے پاس ویورز یہ خط ہیں کچھ، یہ خط سلوس ہے۔ یہ تاریخ کے اندر دیواروں پہ نقش و نگاری کے لیے، خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا تھا، کپڑوں کے اوپر، چادروں کے اوپر، حتیٰ کہ برتنوں کے اوپر بھی اس خط کو لکھا گیا۔ اس خط کے اندر قرآن پاک نہیں لکھا گیا، آیات مبارکہ یا کچھ حصہ لکھا گیا جو دیواروں پہ خوبصورتی کے لیے لکھا گیا۔ یہ ہے خط نسخ اس کو کہتے ہیں، اس کو قرآنی خط بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر مکمل قرآن مجید لکھا گیا ہے۔ اس کو تاریخ کے اندر خوبصورتی کے لیے، نقش و نگار کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ ہاں، عرب کے اندر یہ بکس کے اندر لکھت پڑھت کے لیے یہ خط استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے قرآن پاک خط کوفی کے اندر لکھا ہوا تھا جو عرب کے لوگ پڑھ لیتے تھے، لیکن اجمیوں کے لیے یہ خط پڑھنا مشکل تھا۔ یعنی کوفی کے اندر جو قرآن لکھا گیا تھا اس کا پڑھنا مشکل تھا، اس کو نسخ کر کے اس خط کو لایا گیا۔ اس کا نام خط نسخ تھا۔ گویا اس کا نام قرآنی بھی ہے، خط نسخ بھی ہے۔ اس پہ لوگ دیواروں پہ، برتنوں پہ اس خط میں بہت کم لکھتے تھے، اس خط کو زیادہ لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ خط رقہ ہے۔ یہ خط خوبصورتی کے لیے بادشاہ لوگ تیزی کے لیے دیوان کے اوپر لکھا کرتے تھے۔ یہ خط دیوانی ہے، یہ بھی بادشاہ لوگ دیوان کے اوپر لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہمارا خط نستعلیق لکھا ہوا ہے، اردو خط بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے بر صغیر کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار خط ہیں۔ خط ریحان ہے، خط معلّہ ہے، خط وسام ہے، خط طغرا ہے، جو ان خطوں کے علاوہ ہے، وہ بھی استعمال ہوا تاریخ کے اندر۔ لیکن مشہور خط جو ہیں عرب کے اندر یہ دو خط ہیں۔ یہ قرآن کے اندر قرآن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ نقش و نگار خوبصورتی کے لیے لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ اب ویورز، جو حلوہ لکھا ہوا تھا ڈریس کے اوپر، وہ قرآنی فونٹ نہیں ہے، وہ خط سلوس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور خط سلوس کی خاصیت یہی ہے کہ یہ لوگ تاریخ کے اندر خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے تھے، چاہے دیواروں کے اوپر لکھیں، برتنوں کے اوپر لکھیں، یا قدیمی چادروں کے اوپر لکھیں۔ تو یہ لفظ حلوہ جو لکھا ہوا تھا یہ قرآنی خط میں نہیں بلکہ یہ خط سلوس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ خط قرآن کے علاوہ جو یہ دوسرے خط ہیں، خط رقہ ہے، خط دیوانی، خط نستعلیق، یہ بادشاہ لوگ، قدیمی لوگ دوسری اپنے خط و کتابت کیا کرتے تھے۔ اس خط کے اندر نقش و نگار، اپنا نام وغیرہ لکھنے کے لیے وہ یہ خط یوز کیا کرتے تھے۔ اور ان سب خطوط کے اندر بہت ہی خوبصورت خط جو ہے خط سلوس ہے، جس کو نقش و نگاری کے اوپر خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے چینل پر اور بھی خطاطی کی مختلف فونٹ کی ویڈیوز آتی رہیں گی، آپ ان کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ شکریہ۔